الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے بارے میں مستقل ایک سورت اتاری۔ وہ اس صورت جو اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صورت اترتی ہے یا قرآن مجید کی آیات مبارکہ اس آیت یا صورت کے اترنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اترنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ صورت کیوں اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج و صدمہ ہوا اور غم ہوا کہ جو پہلے نبیوں کی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہیں اور میری امت کی جو عمریں بہت زیادہ تھوڑی ہیں، ان کی عبادت دیکھی جائے تو بہت زیادہ اور میری امت کی عبادت دیکھی جائے تو 60 80 100 120 10 اتنی عمر ہے، اتنی عبادت کرتے۔ تو اگر یہ میری امت ان کے برابر پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتی، ناممکن۔ تو پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ آپ کی امت ایک رات عبادت کرے گی نا تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا شان نزول یہ بھی ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ وہ 1000 سال تک جہاد کرتا رہا، مسلسل، کوئی آرام نہیں کیا۔
اور جو ہتھیار تھے اس نے جس کے ساتھ جہاد کرتا تھا وہ بھی اٹھائے رکھے، یعنی وہ بھی اس نے اتارے نہیں 1000 سال تک۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اس پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے، جو پوری رات عبادت کرتا اور دن کو پورا دن وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، مسلسل 1000 سال تک ایسے ہی کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ کیسا خوش نصیب ہے کہ اتنی عبادت اور اتنا جہاد اللہ کے راستے میں۔ ہم عبادت دیکھ کے تو کہتے ہیں کہ کم ہی ہو جائے عبادت، لیکن صحابہ کرام عبادت دیکھ کے تو خوش ہوئے، کاش ہمیں بھی اتنا موقع مل جائے۔ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے 4 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی 4 آدمیوں کی وجہ سے نازل ہوئی کہ بقیہ انبیاء میں سے جو گزرے تھے، جو ہے نا حزقیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، اور 4 نبی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے مسلسل 80 برس تک عبادت کی، سبحان اللہ، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ چوتھے حضرت ایوب علیہ السلام، تو اس پہ پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اب لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں اس کی بہت فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر والی راتیں ہیں، ان راتوں میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں زمین پر، اور زمین پر فرشتے اترتے ہیں، پھر فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو پھر فرشتے آگے بڑھ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ ان راتوں میں جاگ ہے عبادت کرتا ہے، ان کی بخشش کر دیتے ہیں، ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر والی فضیلت ہے یہ اسی امت کو ملی یا بقیہ امتوں کو بھی ملی؟ تو بعض مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ بعض امتوں کی بھی یہ فضیلت ملی، لیکن صحیح قول اور راجح قول یہی ہے کہ بقیہ امت کو نہیں ملی، بلکہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو ہی لیلۃ القدر والی فضیلت ملی، بقیہ امت کو نہیں ملی۔ تو یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ہمارا یہ بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ لیلۃ القدر والی فضیلت عطا کی۔ آمین، آمین۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ فضیلت امت محمدیہ کی ملی، بقیہ انبیاء کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ اب لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال علماء نے نقل کیے ہیں، جن میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سال کی کوئی بھی رات مراد ہو سکتی ہے لیلۃ القدر سے۔ بعض نے یہ لکھا کہ رمضان المبارک کی کوئی خاص رات نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی کوئی رات مراد ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ نا، ان کی جو راتیں ہیں طاق راتیں، وہ مراد ہے لیلۃ القدر سے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ صرف 27ویں جو رات ہے نا وہی لیلۃ القدر ہے۔ ان میں سے صحیح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو رات ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، سبحان اللہ، ان میں سے کوئی رات ہے۔ اور خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر فی رمضان،
فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کی جو آخری عشرے کی جو راتیں ہیں نا، ان میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فطلبوہا فی الوتر منہا، فرماتے ہیں کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی رات تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر والی جو راتیں ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ راتیں ہیں نا جو یہ لیلۃ القدر میں جو ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب لیلۃ القدر کیسے معلوم ہوگی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال یہ ذکر کیے ہیں کہ جو لیلۃ القدر والی رات ہوتی ہے نا، وہ بڑی صاف شفاف اور کھلی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، سبحان اللہ، معتدل رات ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں نشانیاں ذکر کی ہیں، اور یہ بھی نشانی ذکر کی ہے کہ اس رات میں جو سورج طلوع غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن جو طلوع ہوتا ہے، تو جس دن لیلۃ القدر ہو اس دن وہ سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، تیز سورج پڑتا نا جو، وہ شعاعیں نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس رات کو سمندر کا سارا پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں صرف انسان نہیں بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ جس میں پاک میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے، تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور بعض علماء کو اور اللہ والے نیک لوگوں کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، اہل کشف کو لیلۃ القدر کے انوارات کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یہی ہے۔ اور یہ کشف ہونا تو ضروری بات نہیں ہے کہ مجھے کشف نہیں ہوا تو یہ بس گیا، اب میری لیلۃ القدر گئی، یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ثواب اس کو بھی ملے گا جس کو لیلۃ القدر نہیں معلوم ہوئی، بشرطے کہ وہ ان طاق راتوں میں عبادت کرے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو کون سی دعا پڑھے، کوئی خاص دعا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارا قرآن کیا لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ دور نبوت کے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا، یہاں قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یہ پھر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تو لوح محفوظ میں ہے، حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن یہ لوح محفوظ میں سے یہ آسمان دنیا میں ایک جگہ جسے بیت العزت کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا، پھر اس بیت العزت میں سے حسب ضرورت جتنی ضرورت ہوتی اتنی قرآن کی آیت آ جاتی، اتنی صورت اتر آتی۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں میں نے قرآن مجید میں اتارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی جو آئی نا وہ لیلۃ القدر میں آئی، پہلی وحی جو آئی لیلۃ القدر میں آئی ہے۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کے علماء نے 3 معنی لکھے ہیں کہ قدر کے معنی کیا ہے۔ ویسے تو عام طور پہ قدر کا معنی عزت کی جاتی ہے، لیلۃ القدر عزت والی رات، لیل میں نے رات اور قدر میں نے عزت والی رات۔ اور علماء نے اس کے 3 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ نقل کیا ہے کہ اس کا معنی ہے عظمت و شان، عظیم رات، شان والی رات، شان و شوکت والی رات، بڑی فضیلت والی رات۔
اور اس کو کہنے کی وجہ کیوں ہے، قدر کیوں کہا اس رات کو؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ فضیلت والی رات اس لیے ہے کہ جب آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے بندے کیا کر رہے ہیں، تو پھر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اس لیے یہ فضیلت والی رات ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کریں، ہم سے سلام کریں، تو اس لیے یہ فضیلت والی رات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمام جو بندہ عبادت کر رہا ہے لیلۃ القدر میں، اللہ تعالیٰ دیکھے تو تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے یہ فضیلت والی رات ہے۔ قدر کہنے کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے تقدیر اور حکم۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے ازل سے کر چکے ہیں، ہر انسان کے لیے جو فیصلے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ آدمی نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، کتنا رزق کھائے گا، حج کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یہ کیا کیا کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا یا بد کرے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ازل سے لکھ دیا ہے۔ تو پھر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہر آدمی کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا نا، اللہ تعالیٰ وہ حکم فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ ان لیلۃ القدر والی راتوں میں جو ایک سال کے اندر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آدمی کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو کام، یعنی بندے کو موت دینی ہے، بندے کو وافر مقدار میں رزق دینا ہے، بندے کو اچھے کام کی جو ہے نا توفیق دینی ہے، یہ سارے معاملات جو بھی کرنے ہیں، یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کر دیتا ہے کہ ایک سال کے اندر میرے بندوں کے ساتھ انہیں یہ کرنا ہے۔ اور تیسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو معنی یہ لکھا ہے کہ شان و عظمت والا، اور دوسرا قدر و حکمت، اور تیسرا علماء نے معنی لکھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ۔ حالانکہ اس رات میں تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، بڑا ان کی عظمت بیان کی ہے، تو پھر تنگ کیوں معنی اس کا؟ تو تنگ کا یہ معنی ہوا، تنگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان راتوں میں، لیلۃ القدر والی راتوں میں اتنی رحمت برساتے ہیں، اتنی رحمت برساتے ہیں کہ اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنی رحمت برستی ہے سبحان اللہ لیلۃ القدر کی راتوں میں۔ اور یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتے ہیں لیلۃ القدر کی راتوں میں، تو یہ لیلۃ القدر والی ہی راتوں میں جاری ہوتا ہے، تقدیر بندے کے بارے میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ میں جو حکم دیتا ہوں وہ تو 15 شعبان کو دیتا ہوں، تو پھر قرآن میں آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں شعبان تو 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ کیا کیا میرے بندے کریں گے، نیک اعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، کتنا رزق ملے گا، کیا کیا کریں گے، کتنے بندے حج پہ جائیں گے، کتنے عمرے پہ جائیں گے، یہ تو 15 شعبان کو ہوتا ہے، پھر لیلۃ القدر میں کیوں کہا؟ تو جس حدیث میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن مجید میں، تو مبارکت لیلۃ مبارکۃ کا مطلب 15 شعبان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شب قدر ہے۔ اور اگر اس کا مراد 15 شعبان بھی لی جائے، اگر 15 شعبان بھی لی جائے تو پھر بھی کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اجمالاً جو فیصلے کرتے ہیں وہ 15 شعبان کو کرتے ہیں، جو تفصیلی فیصلے کرتے ہیں وہ شب قدر میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا خبر کیا ہے قدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے استفہام کیا، سوال کیا، سوال کے طور آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ سوال کرنے کی وجہ کیا ہے، استفہام کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق جذبہ دلانے کی بات کر رہی ہیں کہ تاکہ میرے بندوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ یہ عام چیز نہیں ہے لیلۃ القدر، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرو،
اللہ کے سامنے جاگو، گڑ گڑاؤ، رو اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی استفہام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے عبادت کا، ہم کھل کے عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے استفہام اس لیے کیا۔ آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی لیلۃ القدر کی۔ فضیلت اس طرح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے 83 سال 4 ماہ یہ بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ یہ ایک رات لیلۃ القدر کی جس نے پالی، اس نے گویا کہ 83 سال 4 ماہ عبادت کی، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پھر اللہ کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کتنی ہوگی تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، یہ عام راتیں نہیں ہے لیلۃ القدر کی۔ آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرمایا کہ اس رات میں تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور روح القدس اترتا ہے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ فرشتے ایٹومیٹکلی نہیں اتر جاتے بس لیلۃ القدر آئی تو آگے، نہ، بإذن ربہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور ہر حکم جو لے کہتے ہیں خود سے نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، بإذن ربہم اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ آتے ہیں حکم لے کے، اپنے سے لے کے نہیں آتے۔ جو بھی حکم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ ان راتوں میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور میں نے پہلے حدیث بیان کر دی ہے کہ پھر دیکھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کیا کر رہے ہیں، عبادت میں ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، جلسے میں ہے، کس حالت میں بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کی جو ان راتوں میں عبادت کر رہے ہیں ان کی جو ہے نا بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ہر حکم جو ہوتا ہے اپنے سے نہیں لے کے آتے بلکہ ہر حکم بإذن ربہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے۔ آگے فرمایا کہ سلام۔ اب اس میں تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکہ، ملائکہ تو فرشتے ٹھیک ہو گیا، روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کے متعدد معنی لکھے کہ روح سے مراد کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معنی مراد ہے کہ اس میں جبرائیل فرشتہ مراد ہے۔ عام نبیوں سے جبرائیل فرشتہ افضل ہے، تو تنزل الملائکہ والروح، روح سے مراد جبرائیل فرشتے ہیں۔ تو یہاں اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جماعت ہے جو کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، لیکن نہ انسانوں میں سے نہ جنوں میں سے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سی جماعت ہے۔ اور یہاں اس سے ایک ایسی مخلوق مراد ہے جو صرف فرشتوں کو نظر آتی ہے، لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نظر آتی ہے۔ اور یا اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے، خاص رحمت مراد ہے اللہ تعالیٰ کی جو بندوں پہ نازل ہوتی ہے۔ ومن کل امر، امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد تو یہی ہے کہ یہاں تو ہر حکم مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا امر خیر مراد ہے، یعنی جو بھی حکم ان راتوں میں، لیلۃ القدر والی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، شر کے بارے میں نہیں دیتے، جو بھی حکم آئے گا خیر کے بارے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی کے لیے حکم فرمائیں گے، اس کی برائی کے لیے حکم نہیں فرمائیں گے۔ اور بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بے عمل لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں جو عبادت نہیں کرتے، اور لیلۃ القدر کی رات میں آئے، انہوں نے عبادت شروع کی، انہوں نے استغفار کیا، اللہ کے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو شرف قدر دے دیتے ہیں، اس کو قدر، صاحب قدر بنا دیتے ہیں، عزت والا آدمی بنا دیتے ہیں، اور اچھا آدمی بنا دیتے ہیں، نیک آدمی بنا دیتے ہیں جو اللہ کے استغفار کرے ان راتوں میں۔ اور سلام کے بھی دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ سلام سے مراد یہ ہے کہ
جیسے حدیث پاک میں دیکھو فرشتے سلام کرتے ہیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور بندوں سے سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتے ہیں، سلام کا یہ مطلب ہے۔ یا سلام کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ راتیں جو ہے نا لیلۃ القدر کی، یہ سلامتی والی راتیں ہیں، امن والی راتیں ہیں، محفوظ والی راتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں شیطان کے شر سے اپنے بندوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، امن میں رکھ لیتے ہیں۔ شیطان بندے سے گناہ کر دیتا ہے، یا بندے عبادت کر کے جائے اور اس کے ذہن میں خیال ہے وہ گناہ کی طرف چلا جائے۔ شیطان تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں گناہ پہ مادہ کر سکتا ہوں بندے سے، اور یہ کہتا ہے شیطان نے کہا کہ میرے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ جتنا مرضی بھی زور لگا لینا وہ بچ نہیں سکتا، میں اس کے گناہ پہ لے جاتا ہوں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے وہ چیزیں بلا دی جو اس نے اختیار کرنی تھی، ورنہ شیطان اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شیاطین کے شر سے اللہ تعالیٰ ان راتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، بندے کو امن میں رکھ لیتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آگے فرمایا کہ یہ حتی مطلع الفجر، کہ یہ جو رات ہے نا لیلۃ القدر والی رات، یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے لیلۃ القدر کی، یہ کوئی خاص وقت نہیں ہے اس قدر کا، اس لیل کا، اس رات کا ایک خاص وقت نہیں ہے کہ تاک راتوں میں تم فلاں گھنٹے میں عبادت کرو گے تو یہ اس نے لیلۃ القدر پالی، اس نے فضیلت پالی لیلۃ القدر کی، اور جس نے فلاں گھنٹہ نہیں پایا اس نے لیلۃ القدر نہیں پائی، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ غروب آفتاب سے، کیونکہ عربی تاریخ کیا ہے، مغرب کے بعد تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو طلوع فجر تک، تو غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کی تمام ساری رات مراد ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ نہیں مراد کہ کوئی خاص گھنٹہ جو خاص وقت مراد ہے، کسی نے وہ پا لی تو اس نے لیلۃ القدر پا لی، جس نے وہ وقت نہ پایا تو اس نے لیلۃ القدر نہیں پائی، بلکہ پوری رات مراد ہے، کہ جس نے پوری رات، وہ کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کا کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ تمام راتوں میں عبادت، تاک راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے نا، جو عبادت کا ثواب وہ مل جائے۔ کہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کا جو وقت ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان نے اپنے معروف القرآن میں لکھا ہے کہ جس آدمی نے ان تاک راتوں میں، یہ تو سب کو مل سکتا ہے، یہ آسان ہی کام ہے، کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر یعنی تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں جس آدمی نے عشاء کی اور صبح کی نماز باجماعت ادا کر لی، اس نے لیلۃ القدر کا ثواب پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب سے آسان کام ہے، یہ جس نے پا اس نے لیلۃ القدر کا ثواب پا لیا۔ اور اتنی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، اور ہر کام جو کرو اس کا ثواب بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب امید کے خلاف نہیں کرتا، جتنا بندہ اللہ سے مانگے اتنا دے دیتے ہیں، یا اللہ اتنا ثواب مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ اس سے زائدہ دے۔ اس لیے قرآن پڑھ کے اور جو مرحومین جو دنیا سے جاتے ہیں قبروں کو پہنچائیں، وہ بڑے محتاج ہوتے ہیں، اس رات کو ہر بندے ہی کام بہت کم کرتا ہے کہ روزہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ثواب سارے ثواب کریں۔ اب اللہ معاف کرے دو طبقے ایسے ہوں، ایک تو کہتا ہے سارے ثواب ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے قبر میں ثواب ہی نہیں ہے، اور ایک ایسا ہے وہ کہتا ہے جی یہ وسیلے نہ دو قرآن کا، قرآن کا وسیلہ نہ دو، واسطہ نہ دو، کہ قرآن کا وسیلہ دے کے کہنا کہ یا اللہ اس قرآن کے صدقے، اللہ کے نبی کے صدقے، صحابہ کے صدقے، یا اللہ ان کی وجہ سے یہ تیرے نیک لوگ ہیں، ان کی وجہ سے میرے فلاں بندے کو بخش دے۔ ایک طبقہ ایسا وہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے وسیلہ، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ نے جو ظلم ستم اتر آ گئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ظلم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا کہ انت فیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو کہتا تیرا خدا سچا ہے، جو تو دین لے کے ہے وہ سچا پر حق ہے، تو اپنے اللہ کو کیا ہم پہ پتھر برسا دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ وانت فیہم، اے محمد تو ان میں موجود ہے، تو اس امت میں موجود ہے،
اگر تو اس امت میں نہ ہوتا نا ان پہ میں پتھر کا عذاب برسا دیتا۔ اللہ اکبر۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ پھر اللہ کے نبی عرش پہ چلے گئے، معراج پہ چلے گئے، پھر اس دنیا سے چلے گئے، پھر کیوں عذاب نہیں آیا؟ اس کے کئی جواب ہیں لیکن میں سارے چھوڑتا ہوں، بتانا یہ مقصود ہے۔ لیکن قرآن کے وہ منکر ہے کہ وسیلہ کا تم وسیلہ نہیں دے سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پتھروں کے عذاب سے بچایا ہے، کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا۔ تو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو تم کس کا انکار کرتے ہو؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ وسیلہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا۔ اب حدیث پاک میں تھا 3 آدمی غار میں جا رہے تھے، وہ غار میں پتھر آگے آ گئے، تینوں بند ہو گئے، سنا ہوا اکثر نے واقعہ۔ تو ایک نے دعا کی، یا اللہ میں جب بھی باہر جاتا تھا تو جب میں گھر میں تشریف لاتا تو سب سے پہلے دودھ نکالتا بکریوں کا، اپنی ماں کو دیتا، اس کے بعد بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں آیا کہ میری ماں سوئی پڑی تھی اور میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا دودھ، پوری رات میں ماں کے سرہانے پہ کھڑا رہا، صبح ہوئی تو والدہ اٹھی تو میں نے اس کو دودھ دیا، اگر یہ تیری ذات کی وجہ سے ہے تو پتھر ہٹا دے۔ تو پتھر ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ غار سے تینوں آدمی باہر آ سکے۔ اب دوسرے آدمی نے وسیلہ دیا، دوسرے آدمی نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس ایک بندے کا کچھ قرضہ رہتا تھا، مزدوری رہتی تھی، میں نے اس کی بکری خرید لی۔ وہ بکری بڑھتی گئی اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا۔ جب وہ بندہ آیا نا وہ پریشان تھا کہ یار شاید یہ مجھے پیسے دے گا، یہ نئی مزدوری اتنے سالوں بعد آیا۔ تو وہ گیا، اس نے کہا کہ میری مزدوری یار رہتی ہے۔ اس نے کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ اس نے کہا یار مذاق نہ کر۔ اس نے کہا یار مذاق نہیں ہے، یہ تیری بکری، تیرے پیسوں سے بکری خریدی، اس سے یہ بکریاں بڑھتی گئی ہیں، یہ ساری تیری لے جا۔ اس آدمی نے ساری بکریاں دے دی۔ تو اس بندے نے وسیلہ دیا، یا اللہ کہ تیری ذات کی وجہ سے نا تو پتھر ہٹا دے۔ اب پتھر ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہے تاکہ وہ باہر نکل سکے۔ اب تیسرے آدمی نے وسیلہ دیا۔ اب تیسرا آدمی کہتا کہ یا اللہ میں اپنی چچے کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا، تو اس کو ضرورت تھی پیسوں کی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ، مجھے پیسے دے دے، میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پیسے دے دیے۔ جب وہ آگے بڑھا نا خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ اللہ کی بندی بول اٹھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے پیچھے ہٹ، یہ میرے پر جو آیا نا فاقہ یہ غربت کی وجہ سے ہے، تو مجھ سے فائدہ نہ اٹھا۔ تو وہ بندہ ڈر گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے بھی لے جا، تو میں نہیں کرتا تیرے ساتھ کچھ بھی۔ تو اس نے وسیلہ دیا، یا اللہ یہ عمل اگر تیری ذات کی وجہ سے ہے نا تو پتھر ہٹا دے۔ اب پتھر ہٹ گیا، تینوں آدمی باہر آ گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک بندے نے جو وسیلہ دیا دوسرے پیسوں کا، تو نیک عمل ہے یا نہیں؟ نیک عمل۔ اس نے ماں کی خدمت کی، اس نے وہ دودھ پوری رات سرانے پہ کھڑا رہا، یہ نیک عمل ہے یا نہیں؟ اور تیسرے نے وہ جو مزدوری اس کے واپس کر دی ساری بکریاں، یہ بھی نیک عمل ہے یا نہیں؟ تو یہ تو نیک عمل کا وسیلہ دینا تو جائز ہے۔ اور یہ اصول یاد رکھو، یہ اگر اعتراض کرے نا یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان کو جواب دو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جس بنی اسرائیل کی شریعت کو اللہ ذکر کرے اور اس کی تردید نہ کرے وہ محمد کی شریعت ہوتی ہے۔ جس شریعت کو بنی اسرائیل کو ذکر کرے اللہ اور اس بنی اسرائیل کی شریعت کو ترک نہ کرے، اس کی تردید نہ کرے، وہ محمد کی شریعت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو عمل سے بھی وسیلہ جائز ہو گیا، تو نبی کا وسیلہ بھی جائز ہو گیا کہ نبی کے وسیلے کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور قرآن کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں قرآن کا وسیلہ دینا جائز ہے، نبی کا وسیلہ نہیں۔ ایسے عقل سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں کو جاگنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔